ارنولڈ شوارزنیگر نے پہلی باڈی بلڈر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اس کے استعمال ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا سٹار بننے کے لیے لانچنگ پوائنٹ کے طور پر کیا اور بعد میں کیلیفورنیا کا گورنر۔ ارنولڈ شوارزنیگر 30 جولائی 1947 کو آسٹریلیا کے گوریز کے قریب پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اعلیٰ باڈی بلڈر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی، ایک ایسا کیریئر لانچ کیا جسے وہ کونان دی باربیرین، ٹرمینیٹر اور کالیات کی طرح فلموں کے ذریعے ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا ستارہ بنائے۔ کئی سالوں کے بلاک بسٹر مووی کے کرداروں کے بعد شوارزنیگر سیاست میں چلا گیا۔ 2003 میں کیلیفورنیا کا گورنر بن گیا۔ 2011 میں دفتر چھوڑنے کے بعد اسکرین پر واپس آئے، اخراجات کی فرنچائز اور ٹرمینیٹر سیریز میں واپسی کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ ارنولڈ شوارزنیگر 30 جولائی 1947 کو آسٹریلیا کے گوریز کے قریب پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد گوستاو الکاہل پولیس چیف اور نازی پارٹی کے ایک وقتی ممبر تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر کام ایتھلیٹک چھوٹے بیٹے پر ارنالڈ کے بھائی کی واضح حمایت کی۔ گوستاو کو بتایا جاتا ہے کہ ارنالڈ کو مارا پیٹا اور ڈرایا ہے، اور جب وہ کر سکتا تھا تو وہ اپنے دونوں لڑکوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا تھا۔ اس نے باڈی بلڈنگ بننے کے شوارزنیگر کے ابتدائی خوابوں کا مذاق اڑایا۔ یہ گھر میں بہت پریشان کن احساس تھا۔ شوارزنیگر نے بعد میں واپس بلا لیا۔ حقیقت میں اتنا تیز اور تکلیف دہ کہ شوارزنیگر بعد میں اپنے والد کے جنازے میں شرکت سے انکار کر دے گا، جو 1972 میں فوت ہوا۔ یہ اس کا بھائی جو 1971 میں کار کے حادثے میں ہلاک ہوا تھا۔ فلموں نے شوارزنیگر کے امریکہ کے ساتھ اپنے جنون کو آگے بڑھانے میں مدد کی، اور مستقبل کو وہ وہاں کا انتظار کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اپنے نئے ملک جانا مسئلہ تھا۔ شوارزنیگر کو ان کا خواب جو ویڈر میں ملا، جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف باڈی بلڈنگ کے پیچھے والا شخص، ایک ایسی تنظیم جس نے مسٹر کی سرپرستی کی، کائنات اور مسٹر اولمپیا۔ ویڈر نے شوارزنیگر کے بریواڈو، مزاح کے احساس اور نوجوان باڈی بلڈر میں اس کی صلاحیت کو پسند کیا۔ بہرحال شوارزنیگر ایک بے مثال 5 مسٹر جیت جائے گا، کائنات کے لقب اور 6 مسٹر اولمپیا اپنے باڈی بلڈنگ کیریئر کے دوران تاج پوشی کرتے تھے۔ یکساں طور پر اہم شوارزنیگر، جنہوں نے 1968 میں ریاست متحدہ ہجرت کی تھی، اس نے کھیل کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے میں مدد، جس میں آئرن پام کو کرتے ہوئے 1970 کی دستاویزی فلم کا اختتام ہوا، جس میں شوارزنیگر کی اپنی مسٹر کی دفاع کی کہانی سنائی گئی ہے۔ باڈی بلڈنگ کی دنیا کے اوپری حصے میں اپنی چڑھائی کے ساتھ شوارزنیگر کے بڑے اسکرین پر جانے سے پہلے صرف وقت کی بات تھی۔ کچھ چھوٹے حصوں کے بعد شوارزنیگر کو اسے اسٹے ہنگری 1976 میں اپنی کارکردگی کے لیے ایک گولڈن گلوب ایوارڈ ملا۔ اس کی بے پناہ جسمانی طاقت اور سائز کے ساتھ شوارزنیگر ایکشن فلموں کے لیے فطری تھا۔ 1980 کی دہائی کی وہ متعدد مشہور ایکشن فلموں میں ایک اہم شخصیت بن گیا۔ شوارزنیگر نے 1986 میں ماریا اور منوس شوریا کے ساتھ شادی کی، بندھن میں اپنی حیرت انگیز کہانی رکھی۔ سرجن شور، اس جوڑے نے شوارزنیگر کے اعتراف کے بعد 2011 میں علیحدگی کے اپنے فیصلے کمائی اعلان کیا تھا کہ اس نے کمبا کے گھریلو عملے شوارزنیگر اور شور کے 4 بچے ہیں۔ اگست 2012 میں وہ اخراجات کو 2 کے لیے کاسٹ کے ساتھ دوبارہ مل گیا۔ فلم کے پریمیئر کے صرف ایک ہفتہ بعد یہ نمبر پر چڑھ گیا تھا، باکس آفس میں ایک جگہ جو تقریباً $28.6 ملین لے کر آ رہی ہے۔ 2012 میں بعد میں ایک برس شوارزنیگر نے پھر سرخیہ بنائے، جب انہوں نے پہلی بار 1980 کی دہائی کے وسط میں اداکار بریجٹ نیلسن اپنے ریڈ سونجا شریک سٹار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اعتراف کیا تھا، جبکہ وہ ماریا شوریا کے ساتھ ڈیٹنگ آور رہ رہے تھے۔ شوارزنیگر نے 2014 میں 3 اخراجات کے قابل افراد کے لیے اسٹیولن میں دوبارہ شمولیت اختیار کی۔ اگلی سال وہ فلم فرنچائز میں واپس آئے۔ جنوری 2017 میں شوارزنیگر نے آنے والے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو NBC کے ریئلٹی شو کے میزبان کے طور پر تبدیل کر دیا۔ مارک برنیٹ کے ذریعے تیار کردہ نئی مشہور شخصیت اپرینٹس، اس اعلان کے ساتھ کہ اصل شریک سٹار لینڈا ہیملٹن بھی لوٹ رہے تھے۔ ٹرمینیٹر کی زوال 2019 کی رہائی سے قبل تعمیر شدہ بیزڈارک فیٹ، اگرچہ بڑی بجٹ فلم، بالآخر باکس آفس میں ہفتے کے آخر میں اپنی افتتاحی کارکردگی سے مایوس ہو گئی۔ مارچ 2011 میں لاس اینجلس کے ایک اسپتال میں کیتھیٹر والے متبادل کی سرجری کرتے ہوئے شوارزنیگر نے صحت سے متعلق خوف کو برداشت کیا، جس کے نتیجے میں ہنگامی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، جو کامیاب ثابت ہوئی۔